اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں، اور ہم آج کے پروگرام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی نظر سے بات کریں گے، یعنی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے محسن ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے بنا کر بھیجا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے سنور جاتی ہے۔ ہم نجات کا راستہ اگر ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو اپنے اعمال میں ہمیں نجات کا راستہ تب نظر آتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبت ہماری ہے، قائم ہے۔ ہم اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے جیسا کہ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور یہ حقیقت ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان اگر اپنے دل سے پوچھے، اپنے آپ کا جائزہ لے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ، یعنی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ہمیں یہ محبت جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، جن تعلیمات کا ہم اقرار کرتے ہیں، جس سنت پر ہم عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور ہماری دنیا میں شناخت یہی ہے، تو کیا ہماری معاشرت، ہماری تعلیم، ہمارا عمل اور ہماری اپنی جو شخصیت ہے وہ ان تعلیمات پر پورا اترتی ہے، اس محبت پر پورا اترتی ہے؟ اس محبت کے اظہار کو ہم نے اپنی شخصیت کا، اپنے اعمال اور اپنے اظہار کا حصہ بنایا ہے؟ یہ سب سمجھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس محبت کے اظہار کے قابل بنانے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کیا۔ جب ہم یہ سمجھیں گے تو پھر ہم جو ہمیں لازمی تبدیلیاں اپنے اعمال میں اور اپنی شخصیت میں، اپنے افعال میں کرنی ہیں، وہ ہم کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو تعلیمات کو سمجھنے کے بعد اس محبت کو، اس دائمی محبت کو اپنی شخصیت کے اظہار کا ذریعہ بنانے کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر۔ میرے ساتھ انتہائی قابل احترام مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں عمر کے تفاوت سے ہٹ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سے ایک لفظ سیکھا وہ استاد ہوتے ہیں، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، کیونکہ دین کی تعلیم جو ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ تب بنتی ہے جب ہم سوال کرتے ہیں اور اس سوال کے جواب میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو آپ اتفاق دیکھیے گا کہ دونوں حضرات معلم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ دونوں ہی کا ARY سے اور ARYQ TV سے ایسا تعلق ہے کہ یہ جو دنیا بھر میں دینی تعلیمات کی ترویج کا ایک سلسلہ ہے، اس میں آپ دونوں کا انتہائی مؤثر کردار ہے۔ میرے ساتھ پہلی شخصیت محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی سید زیغم گردیزی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ تو آج حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا موضوع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم، اور اس نسبت سے محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ہم جب سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق
اور ہماری ذمہ داریاں بتائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں شاید بھائی آج کل ویسے بھی حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے، رائٹس کی بات ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح حقوق اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، تو حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا حق جو ہے، سب سے پہلا وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا ہم پر ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اس کی معرفت بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ جب تک ہمیں اس کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم اس کے تقاضے کیسے پورے کریں گے، ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کامل مسلمان ہی نہیں بن پائیں گے۔ جب تک حقوق مصطفیٰ علیہ طیبہ والثناء ہم کما حق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامل مسلمان نہیں بن سکتے۔ اسی وجہ سے یہ ARYQ TV نے بھی اس موضوع کو چنا بطور خاص، اور اس پہ ہم باقاعدہ پروگرام اسی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ امت کو، پوری امت کو اس کی اویئرنیس ملے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ علماء امت نے تو اس کے ساتھ ایسا اعتنا کیا ہے، اعتنا اہتمام کو کہتے ہیں، ایسا اہتمام کیا کہ انہوں نے تو اس پر باقاعدہ پوری کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی ایک تو وہ بکس ہیں نا جو سیرت پہ لکھی گئی ہیں، وہ الگ، پھر سیرت کے ہر گوشے پہ الگ الگ علماء امت نے کتابیں لکھی ہیں، تو باقاعدہ حقوق مصطفیٰ علیہ طیبہ والثناء پہ بھی الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور محدث اور فقیہ گزرے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کتاب بنیادی طور پر اصل کتاب تو عربی زبان میں ہے، لیکن اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی مارکیٹ میں موجود ہے، پبلشڈ ہے۔ کتاب کا نام میں نے اسی لیے لیا کہ ایک تو ہمیں ہمارے اسلاف کی کتابوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، نمبر 2 دوسرا یہ کہ جو ہمارے اردو داں طبقہ ہے قارئین ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہو کہ اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، تو وہ مارکیٹ سے وہ بک لے لیں یا انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، کر لیں اور اس کو اس سے استفادہ کریں۔ تو تفصیلات کے لیے اس سے استفادہ کریں۔ ہم جو ہے پروگرام کے ٹینیور کو ملحوظ رکھ کے جو وقت کی قلت، بہت زیادہ ڈیٹیلز دامن وقت میں جو گنجائش ہے اس کے مطابق کچھ اشارے میں کر دیتا ہوں۔ جی ارشاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ کیا بات ہے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا، شاہد گواہ بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، ڈر سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا اللہ کے عذاب سے، گناہوں سے، اور تاکہ یہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور ان کی خوب تعظیم و توقیر کریں۔ اب دیکھیں ایک حق اس کے اندر جو بیان ہوا نا، سب سے پہلا حق حضور کا یہ ہے ایمان لانا، ایمان باللہ و ایمان بالرسول، یہ سب سے پہلا حق ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہم اس سب میں حضور کی دل سے تصدیق کریں، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کریں کہ جو کچھ حضور اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، ہم اس کی تصدیق بھی کریں، زبان سے اقرار بھی کریں اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ یہ تو ہے ایمان کا ایمان لانا، یہ پہلا حق جو ہے۔ پھر آگے جو بیان فرمایا گیا کہ تعظیم اور توقیر کرنا، کہ حضور کی تعظیم کرنا، رسپیکٹ کرنا، یہ بھی امت پر حق ہے۔ پھر اس تعظیم کے اندر بھی ایک تو حضور کی ذات کی تعظیم ہے، دوسرا یہ ہے کہ حضور کے جمیع متعلقات ان سب کی تعظیم جو ہے، چاہے وہ حضور کی آل ہو، چاہے وہ حضور کے اصحاب ہوں، چاہے وہ حضور کے پیراہن شریف ہو، آپ کا لباس ہو، چاہے وہ آپ کا شہر مبارک ہو، چاہے وہ آپ کے شاعر ہوں، جس چیز کو آپ کے ساتھ نسبت ہے، ایون کہ یہاں تک کہ جو چیز آپ کی سنت کہلاتی ہے، جیسے مسواک آپ کی سنت ہے، امامہ آپ کی سنت ہے، داڑھی آپ کی سنت ہے، تو ان چیزوں کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ ان کے لیے بھی کوئی ہلکا کلمہ، کوئی خفیف کلمہ ایسا نہیں بول سکتے جس سے تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، اس کی بھی تعظیم کرنا ضروری، یہ حق ہے۔ پھر حضور جان عالم علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینا، یہ بھی امت پر حق ہے کہ حضور کی ناموس کا پہرا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آپ دیکھیے کہ حضور نبی علیہ السلام کی اطاعت کا بھی حکم ہے، یہ حضور کا حق ہے کہ ہم حضور کی اطاعت کریں، جو حکم حضور عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بالکل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ پھر صرف اطاعت نہیں، اطاعت سے اگلا مرحلہ اتباع بھی کرنی ہے۔ اتباع کا معنی ہے فالو کرنا، قدم بقدم چلنا، نقش قدم پر چلنا۔ جو اطاعت تو حکم ماننا تھا نا، اتباع میں نقش قدم پر چلنا ہے کہ ان کو دیکھتے جائیں اور فالو کرتے جائیں، جو چیزیں ان کے ساتھ خاص ہیں ان کو چھوڑ دیں، باقی ساری چیزوں میں ان کی اداؤں کو اپنانا، کیا بات ہے، ان کی ادا کو ادا کرنا۔ صحیح
ابھی قرآن کا حکم ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بابو فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت آپ نے صحیح فرمایا تھا کہ ڈیٹیلز میں جائیں تو خاصا وقت چاہیے، آپ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بنتا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں پہلے۔ محترم مفتی سید زیغم گردیزی صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر پہلا حق بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ شاہد بھائی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجے جانے کے مقاصد میں اور ہر نبی کی امت پر جو نبی سے متعلق جو حقوق و فرائض لازم فرمائے گئے اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے بعد دوسرا یعنی ایمان باللہ کے بعد سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ایمان بالرسول، یعنی ہر نبی یا ہر رسول کو جو اللہ رب العالمین نے امت میں مبعوث فرمایا تو امت پر لازم ہے کہ وہ اس نبی کو اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اس نبی کی نبوت و رسالت کا بھی اقرار کرے، تصدیق کرے۔ ایمان بالرسول کے بغیر، ایمان بالرسالت کے بغیر ایمان باللہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہو رہی ہے، ایمان باللہ کا تصور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، لیکن ایمان بالرسول کو اس سے متصلاً بیان فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کہیں فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ جس طرح سورہ فتح کی آیت مبارکہ مفتی صاحب نے تلاوت فرمائی کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یعنی حضور کے اوصاف و خصائل کو بیان فرمایا گیا اور اس کے متصلاً بات فرمایا کہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ایمان باللہ کے متصلاً بعد ہر نبی سے متعلق امت پر یہ لازم فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امت کو تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ تم حضور پر ایمان لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے جو پیغام دے کر، جو کتاب دے کر، جو احکامات دے کر نازل فرمایا ہے ان تمام پر ایمان لانا ہے۔ اور پھر ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، جس طرح حضور کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کثیر افراد ایسے تھے جن کے متعلق قرآن نے خود فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ جب منافق آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، لیکن جب اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا تو یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، قول ان کا سچا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن صرف زبانی جمع خرچ اور دل سے نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی اور صرف زبانی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے، زبانی جمع خرچ ہے، تو اس کے دعوے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام و منصب عطا فرمایا، آپ کے جملہ مناسب اور جملہ خصائل کو ماننا۔ اچھا، یہ ابھی ڈسکس بھی ہو رہا تھا، آپ کے جملہ خصائل کو بھی ماننا اور مناقب کو بھی ماننا۔ ہم اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفے پہ جاتے ہیں، انشاءاللہ آ کر ڈسکس کریں گے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر روشنی سب کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے اور میرے ساتھ محترم مفتی سید زیغم حسین گردیزی صاحب تشریف فرمائے۔ آج کا موضوع ہمارا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا حق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس نسبت سے محترم مفتی زیغم صاحب سے جاننا چاہا۔ آپ کی گفتگو چل رہی تھی کہ آپ کے مناقب پر ایمان لانا بھی جو ہے پہلا حق ہے، ارشاد فرمائیے سر۔ جی شاہد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے مقام و منصب عطا فرمایا، آپ کے جو اعزازات و امتیازات ہیں جن کو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا، ان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات کو ماننا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے جب تک ان ساری چیزوں کو حضور سے متعلق جو ہیں ان کو مانا نہ جائے۔ جس طرح قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ختم نبوت کو بیان فرمایا گیا، اور قرآن واضح طور پر سورہ 22ویں سپارے کے آغاز میں اس عقیدے کو بھی بیان فرمایا، اور قرآن کریم کی اس کے علاوہ متعدد آیت مبارکہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہے، حضور کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، لیکن اگر اس پہلو کے حوالے سے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے طور پر نہیں مانتا، آپ کے بعد نبوت کو
ممکن بھی جانتا ہے. آپ کے بعد کسی نبی سے متعلق اگر کوئی عقیدہ آنے کا رکھتا ہے تو اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اچھا قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کثرت کے ساتھ ایسے دجال آئیں گے, کذاب آئیں گے, کہ جو ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے, لیکن فرمایا کہ سن لو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. یعنی واضح طور پر واشگاف الفاظ میں حضور نے اس چیز کو بیان فرمایا گیا. اور پھر ایمان کیسے لانا ہے, یعنی یہ اگر حضور کا ہم پر یہ ایک تقاضا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم پر یہ حق ہے کہ حضور پر ایمان لانا ہے, تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا. فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر یہ ایمان لائیں ان افراد کی طرح, یعنی صحابہ اکرام کی طرح, کہ جو آپ پر ایمان لائیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے. یعنی پوری کائنات کے لوگوں کے لیے یہ ایک پیمانہ اور ایک معیار عطا فرما دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے, حضور سے نسبت ہے, حضور سے ایمان کا دعویٰ ہے, تو ایمان وہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جس طرح صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, آپ کی صفات پر, آپ کے جملہ کمالات پر, اور آپ سے متعلق جو صحابہ اکرام کی نسبتیں تھیں, محبتیں تھیں, اور جو حضور کے لیے ایک وارفتگی کی کیفیت تھی. جب تک وہ کیفیت پیدا نہ ہو, ایمان کا یہی معیار ہے, اس وقت تک کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام کے ایمان کو کل کائنات کے لیے معیار قرار دیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم معذرت مفتی صاحب احسن نوید نیازی صاحب, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کئی رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا. علیہ السلام کی بعثت ہوئی, کئی شریعتیں بھی آئیں اور ان کی امتی بھی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو کیا سابقہ امتیوں کے لیے یہ حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں؟ جی شاہد بھائی, پہلے تو میں اس سے پہلے جو گفتگو کر رہا تھا حقوق کے حوالے سے ایک دو تین حقوق کی طرف اور اشارہ کر دیتا ہوں اجمالی, تاکہ وہ بھی ایک احاطہ ہو جائے موضوع کا, اور پھر اسی میں ذیل میں یہ بات بھی آ جائے کہ اس پہ الگ سے بھی انشاءاللہ کامنٹ کرتا ہوں. دیکھیں, میں نے کچھ حقوق تو عرض کر دیے تھے امت پر, جو بحیثیت امتی ہم پر حقوق ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پر ایمان لانا یہ ہم پر جو ہے وہ حق ہے. پھر حضور کی تعظیم و توقیر کرنا یہ ہم پر حق ہے. پھر حضور کی اطاعت کرنا یہ ہم پر حق ہے. پھر حضور کی اتباع کرنا یہ ہم پر حق ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ حضور کی نصرت و حمایت کرنا, حضور کی مدد کرنا, یہ بھی ہم پر حق ہے. اچھا, یہ جو نصرت و حمایت ہے یہ اس سوال سے بھی میں لنک اپ کرتا ہوں کہ یہ تو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا تھا. میثاق اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے, اس میں بھی موجود ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ, کہ ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور تم اس کی مدد کرو گے. یعنی بالکل یہ پچھلے انبیاء کو یہ حکم دیا گیا, ان سے یہ وعدہ لیا گیا. تو جب انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں, تو جو آپ کی بطور خاص امت ہے اس کے لیے تو یہ حکم بدرجہ اولا ہے کہ حضور کی نصرت کرنی ہے, مدد کرنی ہے. اب حضور کی نصرت اور حمایت کا مفہوم کیا ہے آج کے دور میں؟ حضور کو وصال فرما گئے, دنیا سے تشریف لے گئے, اس عالم آب و گل سے دار حق کی طرف تشریف لے گئے ہیں. اب ہم پر یہ ہے کہ ایک تو جب حضور جان عالم علیہ السلام کی ناموس کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں ہم نے حضور کی ناموس کا دفاع کرنا ہے, یہ نصرت و حمایت ہے. دوسرا, حضور کے دین کی تعلیم, ترویج, اشاعت, یہ حضور کی نصرت اور حمایت ہے. اور اسی طرح حضور کی جو مبارک سنتیں ہیں ان سنتوں کا فروغ, یہ حضور کی نصرت و حمایت کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اسی طرح جس کو حضور کے ساتھ نسبت ہے اس کا بھی جائز دفاع, جب واقعی دفاع بنتا ہو وہاں پر اس کا دفاع کرنا حضور کی نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے, تو یہ بھی جو ہے حضور کی نصرت و حمایت ہی ہے. پھر اس سے اگلا جو ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا, یہ حضور سے محبت کرنا یہ ہم پر حق ہے. اور خود حضور نے فرمایا, آپ نے شروع میں حدیث کی جو ہے وہ تلاوت بھی کی ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین, تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد, اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ بھی ہم پر حق ہے. پھر حضور کا ذکر کرنا کثرت سے, یہ بھی ہم پر حق ہے. یہ بھی بالکل جو ہے من احب شیئا اکثر من ذکری, جو کسی سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو حضور کا کثرت ذکر کرنا بھی جو ہے یہ امت پر حق ہے. حضور پہ دروشی پڑھنا بھی جو ہے یہ
بھی امت پہ حق ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، کیا بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح جو استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے حضور جان عالم علیہ السلام کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا یہ بھی امت پر حق ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر جو ہے وہ حق ہے، اور ایسا تو ہے نہیں کہ پوری امت ساری کی ساری ایسی ہو جائے کہ کوئی استطاعت ہی نہ رکھتا ہو۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف، یہ تو ہو گئے حقوق کا ہی میں نے ایک جنرل خاکہ بتایا ہے صرف، باقی تفصیلات کے لیے تو شروع میں عرض کر دیا تھا کتاب سابقہ امتوں کے لیے جو حکم ہے، ایک تو اسی ذیل میں آ گیا کہ جب پچھلے انبیاء کو حکم ہے کہ وہ ضرور ایمان لائیں اور ضرور نصرت و حمایت کریں تو ان کی امتوں کو بھی بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو خود آپ نے یہ بات فرمائی ہے، حدیث مبارک ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ ہر نبی ایک مخصوص قوم کی طرف مبعوث تھا اور بعثت الی الناس عامہ، میں جو ہے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رحمت للعالمین ہے، قرآن میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب فرما دو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور دوسری جگہ حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث، ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اب جو حضور کا دائرہ ہے، حضور کی امت کا وہ دائرہ وسیع ہے، ساری مخلوق جو ہے وہ سارے کے سارے حضور کی امت ہیں، امت دعوت ہے، یعنی جن کی کو حضور نے دعوت دینی ہے، جو ابھی ایمان نہیں لائے، جی ہاں، اور جو قبول کر لیں تو وہ کہلاتی ہے امت اجابت۔ تو ہر ایک پر لازم ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اگر کوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے، لیکن جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فلاح نہیں پا سکتا، اخروی فلاح نہیں پا سکتا۔ اخروی فلاح تبھی حاصل ہوگی جب ان پر ایمان لائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اچھا، اسلام تو سب کا دین ہے، شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سارے ہی توحید کی بات لے کر آئے، دین ایک ہی تھا اسلام۔ علیہ السلام بھی بالکل، شریعتیں الگ الگ ہیں، شریعتیں الگ الگ ہیں۔ تو یہ جو ہم کبھی کبھی دین کو شریعت کے معنی میں بھی کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ دراصل تو دین ایک ہی ہے، شروع سے لے کر آج تک اسلام ہی ہے۔ شریعتیں الگ الگ تھیں، پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب قیامت تک جو شریعت رہنی ہے وہ شریعت حضور جناب رسول اللہ علیہ السلام کی ہے، جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم مفتی زیغم صاحب، ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اظہار پھر ہمارے کردار اور عمل میں نظر آتا ہے، اور یہ فیکٹ ہے کہ محبت بنیاد ہے کسی کی طرف رجوع کرنے کی، کسی سے اظہار کرنے کی، عملی اظہار کرنے کی، کسی کی کیئر کرنے کی۔ جو حقوق آپ بتا رہے تھے مفتی احسن نبی نیازی صاحب، ان سب کے لیے شرط محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کریں۔ تفصیلات بتائیے سر۔ شاہد بھائی، قرآن کریم کی متعدد آیت مبارکہ، اور جس طرح اس سے پہلے جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ فتح کی آیت تلاوت فرمائی گئی، اس میں عبادات سے زیادہ مقدم جس چیز کو فرمایا گیا وہ تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر فرمایا کہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمان کا تعلق وہ دل سے ہے، یعنی دل سے انسان کسی کو مانتا ہے، دل سے اس کی عظمتوں کا اقرار کرتا ہے، اس سے متعلق ایک دل میں خیالات و جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ تو اب انسان ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کو وہ تسلیم کرے اور اس کے دل میں اس کے لیے چاہت اور محبت نہ ہو۔ اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ حقوق میں سے لازم فرمایا گیا، اور فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، 11ویں سپارے کی ایک مشہور آیت مبارکہ ہے۔ اس میں دنیاوی جتنے بھی محبت والے رشتے ہیں یا دنیاوی طور پر مادی جو بھی اشیاء محبت کی ہیں، جس طرح انسان مال تجارت سے محبت کرتا ہے، کاروبار سے ہے، یا اس کا گھر ہے، سواری ہے، ان ساری چیزوں سے، یا اس کے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سارے رشتوں کو اور ان ساری اشیاء کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ،
اگر یہ ساری چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ ساری چیزیں محبوب ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت وہ ثانوی درجے میں چلی جاتی ہے، اور فوقیت وہ کیا پا جاتی ہے؟ اپنی محبت، مال کی محبت یا دنیاوی کسی مادی شے کی محبت. تو فرمایا کہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تم انتظار کرنا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا امر، یعنی اس کی ناراضگی، اس کی طرف سے عذاب تم پر نازل ہو. یعنی ایمان اسی وقت معتبر ہے، اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور بندہ مومن اسی وقت کہلایا جائے گا جب ہر شے سے بڑھ کر، کل کائنات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرے. حضرت عمر فاروق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ باقی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کی اپنی جان سے بڑھ کر اور تمام اشیاء سے بڑھ کر میں پیارا نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کے بعد میں اپنی کل کائنات سے بڑھ کر، اپنی جان، اپنا مال، ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کروں گا. تو حضور نے فرمایا کہ اب تمہارا دین مکمل ہے، اب تمہارا جو ایمان ہے وہ اس کا دعویٰ مکمل ہے. تو اور پھر صحابہ اکرام کا عمل دیکھیں. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے مختلف صحابہ اکرام کے جو حضور سے تعلق کا جو ایک معاملہ تھا، کیفیت تھی، اس کو بیان کیا نا کہ صدیق بلکہ غار میں جاؤں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اور پھر آخر میں حضور کے تعلق سے یہ جو حق امت پر ہے اس کو بیان فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، یعنی جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں، وہ ساری چیزیں فروع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، یعنی ہر شے سے بڑھ کر، ہر عبادت سے بڑھ کر، ہر فرض و واجب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور کائنات کی تمام اشیاء سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے. اگر اسی سلسلے میں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میں ایک وقفے پہ جاتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے، اور آج کا ہمارا موضوع حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج دنیا میں آپ دیکھیں تو انسانوں کے درمیان اگر سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ حقوق اور فرائض کا ہے، اور اس میں بھی سب سے اہم بات یہ کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے حق کی بات کرتا ہے، فرض کی بات کم ہوتی ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم جہاں حقوق کی بات کریں وہاں فرائض کی بات بھی کریں، اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ پہلے فرائض کو سمجھتی ہیں، بعد میں حقوق کی طرف جاتی ہیں. کیونکہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے، اور جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہے. تو انسانوں کے معاشرے میں جب حقوق اور فرائض کی فضا قائم ہوتی ہے تو اس میں ہر دو افراد پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں تاکہ دونوں طرف سے فرائض کی ادائیگی بہتر طریقے سے ہو. اب یہ جو سلسلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت کا، کیونکہ دین ہمارا سب سے بڑا پروٹیکٹر ہے، دین ہمارا سب سے بڑا محافظ ہے. دین ہمیں دنیا میں، معاشرت میں، خاندان میں ہر جگہ تحفظ فراہم کرتا ہے. ہمارے رسم و رواج کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے معاملات کو، ہماری عبادات کو دین جہاں ہمیں تحفظ دیتا ہے، وہیں زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اس کا تحفظ بھی دین ہمیں عطا فرماتا ہے کہ ہم یہاں سے تحفظ حاصل کر کے اس دنیا میں، اس دنیا کی زندگی کی کامیابی کے ساتھ آخرت کے لیے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو اس دنیا کی کامیابی ہے اس کا نسخہ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات کے تحت ہمیں بتا دیا، اپنی شریعت کے ذریعے، اپنے دین کے ذریعے، وہ دین جو ہمارا دین ہے، جو لافانی دین ہے، اس کے ذریعے، اسلام کے ذریعے ہمیں بتا دیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر حق ہے اس حق کو سمجھ سکیں. اور آج اسی پر بات کرنے کے لیے محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور محترم مفتی سید زیغم گردیزی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. محبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. تو سر محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا بھی تو سلیقہ بتایا گیا ہوگا نا کہ کس طرح سے محبت کریں ہم، کیونکہ محبت اور پھر محبت بھی اتنی اعلیٰ ذات کے ساتھ.
تو صحابہ کرام کو جو طریقہ تھا، جو حالات و واقعات تھے، وہ ارشاد فرمائیے صاحب۔ دیکھیں شاید بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ آدمی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ بلا شک۔ آپ دنیاوی طور پر دیکھ لیں، ایک آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو بار بار جو ہے بسا ہوا وہی ہوتا ہے دل اور دماغ میں، بالکل دل اور دماغ میں، قلب و ذہن میں اسی کا نقشہ ہوتا ہے، تو کیا اس لیے اس کی گفتگو سے بھی بار بار وہ چیز جھلکتی ہے۔ وہ عربی کی کہاوت بھی ہے، کلو انان یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے، وہی جھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ تو اب جس کے دل میں جو ہے دماغ میں محبوب کا نقشہ ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت اپنے محبوب کی بات بہانے سے محبوب کی بات کرتا ہے۔ کیا بات، ذکر نہیں بھی ہوتا تو بہانے سے ان کی بات لے کر آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، ہم تو اس محبوب کی بات کر رہے ہیں جو رب کا محبوب ہے، جو رب کا محبوب ہے، اور جو ہے کل کائنات کا نبی ہے، رسول ہے، نبی الرحمہ ہے، رسول الرحمہ ہے، اور محبوب رب ہے۔ جب محبوب رب ہے تو سب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے تو سب کا محبوب کیا ہے۔ بات، سبحان اب اللہ۔ وہ سب کے محبوب کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان کا تو کس طرح ذکر ہونا چاہیے، کثرت سے ذکر ہونا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اور شروع میں بھی میں نے پہلے بھی پڑھا، من احب شیئا اکثر من ذکری، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا، پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم کثرت سے حضور کا ذکر کریں۔ جی، حضور کا ذکر کرنا کثرت باللسان کریں۔ جی، بالقلب تو ہے ہی ہے، محبوب تو تبھی محبوب ہے نا کہ قلب میں ہے تو وہ محبوب ہے۔ اگر قلب میں ہی کسی کے نہیں ہے تو وہ کس بات سے کیا کہے گا محبت تو ہے ہی قلب کے ساتھ۔ تو قلب کا جو ذکر ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن قلب کے ذکر کے ساتھ ساتھ لسانی ذکر جو ہے، زبان سے بھی محبوب کا ذکر کرنا ہے، محبوب کے فضائل و کمالات کا ذکر کرنا، محبوب کی اداؤں کا ذکر کرنا، محبوب کی سنتوں کا ذکر کرنا، محبوب کی آل کا ذکر کرنا، محبوب کے اصحاب کا ذکر کرنا، محبوب کے دین کا ذکر کرنا، محبوب کی لائی ہوئی کتاب قرآن کا ذکر کرنا، محبوب کے تمام متعلقات کا جو ذکر ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے حضور کی سیرت کا ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ محبت کا تقاضا ہیں۔ تو اب اسی سے ہم انداز لگا لیں کہ اپنی گفتگو کا ہم جائزہ لے لیں کہ ہماری گفتگو میں حضور کا ذکر کتنا ہوتا ہے۔ اب جتنا حضور کا ذکر ہوگا اس حساب سے ہی جو ہے نا یہ پہلی علامت ہوتی جائے گی کہ بھئی یہ بندہ اتنا حضور نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ علامت کی بات کر رہا ہوں کہ علامت تو ہے نا یہ ایک نشان۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے، پہلے تو آگئی بات ذکر کی، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب قلب و ذہن میں محبوب ہی رچا بسا ہوا ہے اور زبان سے بھی محبوب ہی کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر طرز عمل بھی تو بتائے نا کہ آپ واقعی محبت کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا عمل بھی محبوب کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیاوی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جب کسی کے فین ہوتے ہیں بہت زیادہ، جب پرستار جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہیئر سٹائل اس جیسا بنانے کی کوشش کریں گے، کپڑے جو ہے اس کے جیسے پہننے کی کوشش کریں گے، دیگر چیزوں میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا کوئی مخصوص سٹائل ہوگا تو وہ سٹائل اپنائیں گے، اس جیسی بات کرنے کی کوشش کریں گے، اس جیسی زندگی گزارنے کی تمنا کریں گے، چال ڈھال وضع قطع اس جیسی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام تو رب کے بھی محبوب ہیں اور ہمارے بھی محبوب ہیں، تو حضور کی اداؤں کو ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا۔ اگر حضور کی اداؤں کو ادا نہیں کریں گے، حضور نبی علیہ السلام کے طریقہ مبارکہ پر نہیں چلیں گے، تو پھر ہمارا محبت کا دعویٰ خالی خلی دعویٰ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بازار عمل کے اندر بھی آپ جو ہے وہ آپ کا جو معیار ہے وہ کھرا ہونا چاہیے، جو آپ کا دعویٰ ہے وہ اس عمل کی کسوٹی پہ پورا اترنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے جو حالات کو دیکھیے تو وہ تو اس حد تک اتباع کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا اتباع سنت کا وہ جو سارے صحابہ سبحان اللہ، ان کا بطور خاص مشہور تھا کہ وہ تو ایسی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک دفعہ کسی مقام سے گزرے تو وہاں پر آپ نے اپنی ناکا کو اونٹنی کو چکر لگوایا، پھیرا لگوایا، پھر تو لوگوں نے پوچھا پھر کہ یہاں سے آپ نے اس طرح کیوں چکر لگوایا؟ تو آپ نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا تو حضور نے اسی طرح یہاں پر ناکا گزارا تھا۔ اچھا، حضور نے جب گزارا تھا نا تو اس وقت تو مجبوری تھی کہ وہاں پر کچھ جھاڑیاں تھیں، شاخیں تھیں، اس وجہ سے جو اس طرح کیا تھا۔ اب جب یہ گزر رہے تھے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن آپ نے ان کے دماغ میں ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ محبوب نے یہاں پر یہ ادا اپنائی تھی تو میں محبوب کی ادا کو ہی اپنا بتاتا ہوں تمہیں میں کیا کر رہا ہوں، پھیرے جو میں ناکا کو لگوا رہا ہوں، مجھے شادمانی اسی بات پر ہے، میں سنت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ کیا بات ہے! سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، سیدنا امیر
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچے, پانی منگوایا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مسکرائے, مسکرا کر پھر رفقا سے پوچھا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر پانی منگوا کر وضو کیا, پھر مسکرایا اور مسکرا کر پوچھا کہ جانتے ہو کیوں مسکرایا؟ اور پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا حضور نے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت چہرہ دھونے سے چہرے کے, ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے, سر کا مسح کرنے سے سر کے, پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اب سیدنا عثمان غنی کا طرز عمل کی حدیث ویسے بھی سنائی جا سکتی تھی, لیکن اسے نریٹ کس طرح کر رہے ہیں, پوری وہ ادا اپنا کر حضور کی پھر اس کو بیان کر رہے ہیں. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا تبسم بھلا میں کیوں کر رہا ہوں, جواب سوال مخاطب دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ, کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. سر محبت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی, وہ ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے. ہم تذکرہ کرنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس محبت کی اظہار ہی ہے کہ نہ صرف ہم تذکرہ کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے ساتھ دعوت بھی دیتے ہیں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر ان اداؤں کو اپنا لیں, اس محبت کے اظہار اپنے عمل سے کر سکیں. کیونکہ سوسائٹی جو ہماری ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہتری ہو, بہتری کے ساتھ امن ہو, آشتی ہو, محبتیں ہوں, تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے. آج کا موضوع حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نسبت سے آپ کا میسیج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. شاہد بھائی, ہم میں سے ہر شخص یقیناً حضور سے محبت کا دعوے دار ہوتا ہے, اور یقیناً محبت ہم ہر شے سے بڑھ کے حضور سے کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ ہم سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں, ہمیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں ایسا عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں. جس طرح محافل کا انعقاد کر لیا یا دیگر اس طرح کے معاملات کر لیے, شب و روز کے ہمارے معمولات میں کتنی ایسی چیزیں اور کتنے ہمارے ایسے اعمال شامل ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہوں. صحابہ کرام حضور کی پیروی اور حضور کی اتباع کیسے کرتے ہیں, جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ وہ اگر حضور نے کسی خاص موقع پر تبسم فرمایا تو اس کو بھی ایک حضور کی ادا سمجھ کے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا اگر عمل بڑے بڑے اعمال, یعنی ہمارا لباس پوشاک, ہمارا برتاؤ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلقات, کاروباری ڈیلنگ وغیرہ ہے, یہ ساری چیزیں اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خالی ہیں اور حضور کی سنت سے ہم بالکل منہ موڑے بیٹھے ہیں, جس کو قرآن نے ہمارے لیے ہدایت کا, نجات کا اور کامیابی کا ایک معیار قرار دے دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین کامل نمونہ ہے. تو اگر اس نمونہ اور جو کامل بہترین ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, آپ کی سیرت کو ہمارے لیے ایک نجات کا راستہ بتا دیا گیا, تو اگر اس سے ہم منہ موڑ کر ان سارے اعمال سے قطع تعلق کر کے ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں گے تو کیا یہ ہمارا محض خالی دعویٰ, یہ کھوکھلا دعویٰ ہی کہلائے گا جب تک اس میں عمل بطور دلیل ہم شامل نہیں کریں گے. صحیح بات ہے. تو آج کے بھی اس پروگرام کا میسج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے ہم پر جو لازمی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایمان باللہ بھی کرتے ہیں, ایمان بالرسول بھی ہے, حضور سے محبت بھی ہے, صحابہ کرام سے محبت ہے, اہل بیت اطہار سے محبت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی اس چیز کی گواہی دے, ہمارے شب و روز کے معمولات اس چیز کی گواہی دے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا آ رہا ہے, حضور سے محبت کرنے والا آ رہا ہے. ہمارا لباس پوشاک, کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ جو جس سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو آج ہم اگر حضور سے مشابہت اختیار کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا, اور اگر کہیں اور مشابہت ہے اور زبان سے حضور کے دعوے ہیں, حضور سے محبت کے دعوے ہیں, تو یقیناً اس دعوے میں کچھ کوتاہی ہے, اس کو ہمیں پور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ محترم مفتی سید زیغم گردیزی صاحب, محترم مفتی احسن عبید نیازی صاحب. ناظرین کرام, ہم نے گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کی بات کی, لیکن جس طرح ہمیں یہ بتا دیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو معصوم پیدا کیا ہے. ان معصومین کو ہماری اطاعت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا اپنا فائدہ ہو جائے. ہم اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رجوع کرتے ہیں تو اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں, اور اپنے بھلے کے لیے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا انسانیت کا برتاؤ ہوتا ہے. یہ انسانیت کا برتاؤ ایک اکیلے آدمی کا نہیں ہوتا ہے,
سوسائٹی ایک اکیلے آدمی کا رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ سوسائٹی میں مجموعی طور پر جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزاری جاتی ہے وہ ایک دوسرے کے رد عمل کے ساتھ گزاری جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے رد عمل کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی میں صالح اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل اس صورت میں کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہم پر حقوق ہیں ان کو پوری طریقے سے ادا کر سکیں۔ شاہد مسرور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔